سبھی جانتے ہیں، سبھی بھگت رہے ہیں، سبھی بے بسی سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں یعنی مسلم دنیا میں بلا استثناء کچھ صورتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں معاشرتی سطح پہ، نفسیاتی پہلو سے، غرض اور علمی جہت سے، جنہوں نے ہمیں بالکل جیسے لاچار کر رکھا ہے اور ایک احساس کمتری کو، ایک پیراسائٹل سائیکالوجی کو ہماری کل پونجی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں آج اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم فوری طور پہ کیا کر سکتے ہیں بغیر کسی مزید تیاری کے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ دنیا کیا ہے جس میں ہمیں ان مسائل کا سامنا ہے جو سر دست ہماری نہ گرفت میں آ رہے ہیں اور نہ ہم ان کے اثرات سے خود کو بچانے میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ تو وہ مثال کے طور پہ 3 ہیں، بہت سے خطرات ہوں گے، لیکن جو ہمارا جو کلیکٹیو آرڈر ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارا جو تصور انسان اور تصور دنیا ہے، ہمارا جو ورلڈ ویو ہے، وہ مطلب اپنے اظہار ہی نہیں بلکہ اپنے دفاع کا راستہ بھی نہیں پا رہا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ راستہ نہیں پا رہا، اور اس کے نتیجے میں مثال کے طور پر 3 وبائیں وہ مسلمانوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں تیز رفتاری کے ساتھ، اور خود کو ڈراؤنا بنائے بغیر۔ مطلب یہ ایک عجیب طرح کا خطرہ ہمیں درپیش ہے جس کا سامنا کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا بلکہ اس کی طرف کشش محسوس ہوتی ہے۔ تو جو مطلب آدمی کو جیسے اس میں کوئی سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کا فائدہ بھی نقد ہے۔ تو وہ جو 3 چیزیں ہیں جو ہمیں مطلب ہماری شناخت کو تباہ کر رہی ہیں اور بڑی حد تک تباہ کر چکی ہیں، وہ 3 ہیں۔ ایک الحاد جو اب گلوبل کلٹ ہے، اب مذاہب لوکل چیزیں ہیں، اب الحاد یونیورسل ہے۔ تو یہ اپنی یونیورسلٹی کو اسٹیبلش کر چکا ہے منطق کے زور پر بھی، سائنس وغیرہ کی طاقت سے بھی، اور اپنی نتیجہ خیزی سے بھی، مطلب اپنے آپ کو پروڈکٹیو اور مفید ہونا ثابت کر رہا ہے۔ تو اب یہ ایک الحاد، اور دوسرا ہے مذہبی فکر میں تجدد پسندی، کہ اب ہم اپنے دین کو مغرب کے درزی سے ناپ دلوا کر گویا ریٹیلر کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ناپ اب مغرب لے گا اور ہم اس ناپ کی پابندی کرتے ہوئے حتیٰ کہ بٹن اور دھاگا اور کپڑے کا رنگ وغیرہ سب ان سے پوچھ کر اپنا وہ لباس بنا رہے ہیں جس لباس کی حیثیت ہمارے ہونے کے پورے نظام میں سب سے زیادہ ہے، یعنی دین۔ تو یہ تجدد پسندی یہ عام ہے، مطلب پہلے جو ہوتے تھے اپولوجیٹکس جو تھے تو وہ پھر بھی کچھ اپنا وہ رکھتے تھے دفاع۔ سر سید جو ہیں وہ باقاعدہ لڑے اس تہذیب کی ایک منفی قوت سے جس تہذیب سے وہ مرعوب تھے، اور ہمیں بھی مشورہ دے رہے تھے کہ اس تہذیب کو اپناؤ۔ لیکن جب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مخالف ایک کتاب آئی تو انہوں نے اپنی پوری جمع پونجی خرچ کر دی
اس کتاب کا جواب دینے کے لیے انگلینڈ جا کر ریسرچ ورک کرنے کے لیے۔ تو مطلب پہلے یہ اس طرح کی حساسیت بہرحال تھی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے جیسے نئی سوشل تھیوریز، نئی سائیکالوجیکل جو تھیوریز ہیں، یا مغرب جو کچھ بھی انسان کیا ہے اور انسان کو کیا ہونا چاہیے، دنیا کیا ہے اور دنیا کو کیا ہونا چاہیے، جینڈر ہمارا کیا ہے اور اس جینڈر کی جو ریلیشن شپ ہے یا اس جینڈر کی جو ایک ڈیفینٹ باؤنڈری ہے وہ کیا ہے اور اسے کیا ہونا چاہیے، تو مغرب نے اپنے اس پروجیکٹ کو مکمل کامیابی کے ساتھ گلوبلائز کر لیا ہے کہ وہ ہر چیز کو اس نظر سے دیکھنا گویا لازم قرار دے چکا ہے کہ کیا ہے، یہ ہے، اسے یہ ہونا چاہیے۔ اب اس کی لپیٹ میں سب آ گئے، مطلب اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ انگھڑ ہے، وہ ناقص ہے، وہ ادھورا ہے، اس میں بہتری کی گنجائش ہے، اور اس میں کچھ اسینشیل چینجز یا شفٹس کی ضرورت ہے۔ تو اب ہمیں مطلب ہمارا نظام تعلیم، ہمارا دین سے تعلق، ہمارا اپنے بارے میں تصور، اور ہمیں ہمارے ذہن کی جو موجودہ بناوٹ ہے اور سطح ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو مطلب محسوس ہی کر سکیں۔ تو وہ یہ ہے کہ خدا یہ ہے، ایسا ہونا چاہیے، دنیا مخلوق ہے، دنیا کو مخلوق نہیں ہونا چاہیے، آدمی مجبور ہے، آدمی کو آزاد ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آدمی کے اندر جو ڈویژنز ہیں، جو کیٹیگریز ہیں جنہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ نیچرل کیٹیگریز ہیں، مثلا جینڈر ایشوز وغیرہ، یہ اب تک جو مانے جا رہے تھے یہ سب بیس لیس ہے، سب خرافات ہے، سب توہمات ہیں، بلکہ سب انسان دشمنی ہے۔ تو اب جینڈرز یہ ہیں اور ان کو یہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا ایک خلاصہ تو یہ ہوا کہ سب چیزیں یعنی کہ جو موجود ہے وہ واجب مطلب وہ اس کا انکار واجب ہے، اور جو موجود نہیں ہے یا جیسا موجود ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس اس کے وسائل ہیں، ہم اس کو کیسا ہونا چاہیے اسی طرح تعمیر کر سکتے ہیں اور کر چکے ہیں، اور تمہیں منوا چکے ہیں کہ ہم چیزوں کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بنا لیتے ہیں۔ تو کبھی اور اب یہ سب چیزیں جو ہیں ہم پر عجیب طرح سے اثر انداز ہو رہی ہیں کہ وہاں کا نظام انصاف دیکھ لو، وہاں کا سوشل اسٹرکچر دیکھ لو، وہاں کا نظام تعلیم دیکھ لو، وہاں جو ہے وہ ملاوٹ وغیرہ نہیں ہے، تو وہ انسان بالکل آزاد ہے کچھ ماننے اور نہ ماننے میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم اس کو جو انہوں نے ہونا چاہیے پچھلے کا انکار کر کے اس کا جو ایک نیا ورژن دیا ہے اس سے باقاعدہ متاثر ہو گئے ہیں، مطلب ہم اس کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جیسے ایک صاحب مجھ سے کہنے بھئی آپ کے ہاں بڑا انصاف وغیرہ ہے، کہاں ہے انصاف مسلمانوں میں؟ تو وہ وہاں جا کے دیکھو۔ تو اب مجھے ان سے یہ کہنا اور ان کے سامنے کچھ تفصیل رکھنا جو ہے وہ مشکل محسوس ہونے لگا کہ انصاف کا مطلب کیا ہے۔ ایک مکمل طور پر ڈی ہیومنائزڈ کنڈیشنز میں آدمی کو جھونک رکھا ہے
اور اس ڈی ہیومنائزیشن کو تقویت پہنچانے والے نظام بنائے گئے ہیں، آرگنائزیشنز بنائی گئی ہیں، سیٹس آف ویلیوز بنائے گئے ہیں. تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ سارا کچھ جو کاسمیٹکس ہیں یہ مردے کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، یعنی آدمی کو ڈی ہیومنائز کر کے اس کی سوشل، اس کی جبلی، اس کی ذہنی ضرورتیں بغیر کسی پرسپیکٹو کے، بغیر کسی احساس ذمہ داری کے پورے کرتے رہنا، یہ زیادہ خطرناک ہے چنگیز خان کی فتح سے بھی. تو چنگیز خان بہرحال جو اپنے مفتوحین کی نظر میں برا تو رہتا تھا نا، مطلب اس کے مفتوحین اس کے عاشق تو نہیں ہوئے نا. تو مطلب اسی طرح بہت ساری چیزیں کہ بھئی وہ علم جو ہے وہ محسوسات تک محدود ہے. اب یہ جو اصول ہے کہ علم محسوسات تک محدود ہے، یہ کوئی حسی حقیقت ہے؟ آپ سمجھیں نا، یعنی کہ امپیریسزم جو ہے، جو اب دین ہے گلوبل دماغ کا، تو یہ جو امپیریسزم ہے یہ اپنے بنیادی ڈیفینیشن میں جو لفظ استعمال کرتا ہے اور ان لفظوں سے جس معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ اشارہ اور وہ الفاظ حسی ہیں. کیا میننگ کی کنسٹرکٹ میٹافزیکل ہوئے بغیر ممکن ہے؟ کیا معنی اپنی فارم سے غیریت اور ٹرانسینڈنس نہیں رکھتے؟ کیا ذہن کے لیے شے سے زیادہ معنی حقیقی نہیں ہے؟ تو یہ کہاں کیا امپیریسزم ہے؟ تو مطلب یہ کہ ہر طرح کا فراڈ، ہر طرح کی فریب کاری، ہر طرح کا مطلب یہ کہ اپنا کام نکالنے کے لیے کوئی بھی رویہ، کوئی بھی اسکیم جو ہے اسے خوشگوار بنانا، اور پھر اس کو خوشگوار بنا کر اس کے لیے مذہبی یا فلسفیانہ یا نظریاتی رکاوٹوں کو دور کرتے چلے جانا، یہ وہ چیز ہے جو ویسٹ سے پوری تاریخ میں مطلب پورے عالم اسلام کو سیکھنی چاہیے. ان کا جو پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ ہے، جو 3 صدیوں کا تسلسل ہے، وہ پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں اگر اس طرح کا پروجیکٹ احیائے دین کا اور جو پروجیکٹ آف جو ریئل انلائٹنمنٹ اگر شروع ہو جائے اس جذبے کے ساتھ، اس احساس ذمہ داری کے ساتھ اور ابتدا میں دی گئی قربانیوں کے ساتھ، تو آج ہم ان کی جگہ ہوتے. تو خیر، تو اب یہ جو 3 جو میں نے چیزیں اور خطرات بتائے ہیں، 3 نہیں ابھی تو 2 بتائے ہیں نا، ہاں تیسرا ہے ولگیرٹی. یہ 3 چیزیں جو ہیں، ولگیرٹی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سبسٹنس آف فریڈم ہے، کہ جیسے دل چاہے رہو، جیسے دل چاہے خود کو دکھاؤ، جس طرح کی مطلب میں ذرا ڈھکے چھپے لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی اورینٹیشن تم اپنی رکھنا چاہتے ہو رکھو، اور مطلب یہ کہ تم نئے پروڈکٹ مطلب کیا ریپروڈکشن کے نئے میتھڈس، نئے پارٹنرز اور نئے نتائج نکالنا چاہتے ہو، ہم تمہیں مدد فراہم کریں گے. مطلب اب مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، اور پورا جو ریپروڈکشن کا پورا جو ایک نظام فطرت ہے، وہ سب کا سب بہت کامیابی کے ساتھ چیلنج ہو چکا ہے. اور اب وہ زمانہ دور نہیں ہے جب جینڈر ڈویژن اور جینڈر انٹریکشن کی کلاسیکل اور نیچرل میتھڈالوجی یا فارمز پر اصرار کرنے والے لوگ اپنے آپ کو پسماندہ سمجھنے پہ مجبور ہوں گے.
عالم اسلام بورنیو اور جاوا اور سماٹرا بن جائے گا اگر ہم نے اب بھی ہوش نہ کیا۔ تو یہ ولگیرٹی ہے۔ ولگیرٹی کیا ہے کہ آزادی مجھے چاہیے حیوانی سطح کی، اور زندگی مجھے چاہیے انسانی سطح کی، لیکن کسی بھی ذمہ داری کے بغیر مجھے حیوانیت کے غلبے کے ساتھ اپنی آدمیت کو برقرار رکھنا ہے اور عمل میں رکھنا ہے۔ یہ ولگیرٹی اسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ کیچڑ جو ہے وہ سر پہ ڈال دیں اور پاؤں میں جو ہے وہ شاہی کفش پہنا دیں۔ تو ان تین بہت ہی مستقل خطرات سے اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ خطرات ہیں، تو اگر ہم ان تین خطرات سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے ورلڈ ویو میں رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اس اسکیم کو سمجھنا پڑے گا جس نے اپنی کامیابی یہاں تک حاصل کر لی ہے کہ وہ انسان بنانے اور انسان کو مٹانے کی طاقت کا ایک ناقابل تردید حامل بن چکا ہے۔ تو مطلب وہ انسان پیدا بھی کرتے چلے جائیں گے، وہ کلوننگ اور فلاں ڈماغ، آپ کو وہ 100 آدمی 100 آپ جیسے پیدا کر سکتے ہیں ابھی۔ تو اب اس ساری صورتحال میں اب ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے میری نظر میں یہ ہے کہ ہم پہلے سمجھیں کہ ان کی کامیابی کے وسائل اور ان کی اس درجے کامیابی کہ انہوں نے نیچرل کنڈیشنز کو توڑ دیا ہے، انہوں نے ایک کازمک اور ایک مائکرو کازمک جبر مثبت معنی میں کہہ رہا ہوں، اس کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو کوئی وجہ ہوگی نا کہ یہاں تک وہ کامیابی سے پہنچے ہیں، اور جو انہوں نے سوچا تھا ان کی سوچ میں کم تھا، ان کے عمل نے زیادہ اچیو کر کے دکھا دیا ہے۔ تو اب وہ کیا ہے؟ پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ اصل میں 2 طرح کا تھا۔ عقل کی آزادی کہ آدمی کے لیے عقل کافی ہے، اور وہ مسیحی پس منظر سے یونانی پس منظر کو قبول کرے۔ مطلب ایک روایت ہوتی ہے نا، وہ اپنا ایک اوریجن بناتی ہے، تو وہ اوریجن کرسچینٹی نہ ہو بلکہ ہیلینزم ہو، یونان اور اس کے ملحقات، کہ انہوں نے ویسٹ کو جنم دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے کچھ مقاصد تھے پہلے ہی سے، مطلب ابھی وہ لوگ جھونپڑیوں میں رہ رہے تھے، ابھی پوپ کے ڈر سے لرز رہے تھے۔ اس صورتحال میں انہوں نے کاغذ پہ اپنے مقاصد لکھے۔ وہ مقاصد تھے مطلق آزادی، یعنی آدمی مطلقاً آزاد ہے، اسے کسی گائیڈنس کی، کسی ڈیوائن گائیڈنس یا کسی بھی ادرنیس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ نقصان اس کے مفروضوں نے پہنچایا ہے، تو مفروضوں سے نجات حاصل کر کے ہم شعور کو وجود کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے ان سوالات کا جواب دینے کی تربیت دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ذریعہ ہوا کہ علم کیا ہے کی ڈیفینیشن بدلی جائے، یعنی علم کو لمٹ کرنا۔ تو وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ علم محسوسات سے حاصل ہوتا ہے، محسوسات کی ذہنی پروسیسنگ کا نتیجہ علم ہے۔ معلوم علم کا بیسک ڈیٹا حواس فراہم کرتے ہیں، تو یہ علم ہے، یعنی
کوئی میٹافزیکل حقائق اور یہ سب نہیں ہے، کوئی پیور ریزننگ نہیں ہے۔ اب اس سے کیا ہوا؟ ان دونوں چیزوں سے مطلق آزادی کہ آدمی اکاؤنٹیبل اپنی اسٹیٹ کو ہے لیکن کسی ڈیوائن اتھارٹی کو نہیں ہے، اور پھر اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ خود کو آزاد کرنا یعنی لامحدود کرنا، اور علم کو سکیڑنا، علم کو محدود کرنا۔ اس کو یہ بہت زبردست انہوں نے ایک کامپلیکس بنایا کہ آدمی علم کو ڈی میٹافزیکلائز کر لینے کے بعد ہی اپنے آپ کو ہر طرح کی خیالی، اعتقادی اور اخلاقی پابندی سے نکال سکتا ہے، کیونکہ ذہن کے اندر موجود میٹافزیکلٹی کی جو پرسیپشن ہے، یہ کیونکہ میٹافزکس یا میٹافزیکلٹی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں آبجیکٹ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میٹافزیکل ہے، وہ آبجیکٹ لامحدود ہوتا ہے، اے ٹیمپورل ہوتا ہے، اے اسپیشیل ہوتا ہے۔ تو وہ جب اس طرح کی لامحدودیت جو ہے وہ میرے ذہن کا موضوع اور میری تمام ذہنی سرگرمیوں کی کفالت کر لینے والا دائرہ بنے گی، دائرہ حقیقت، تو میری آزادی کہاں رہ جائے گی؟ میں تو بالکل سکڑ کے رہ جاؤں گا نا، کہ میں دنیا کا موازنہ جنت سے کروں، میں اپنا موازنہ دنیا میں اپنے دنیاوی وجود کا موازنہ اپنے ابدی وجود سے کروں، تو وہ جو ابدیت کا امکان ہے اس کو کل کیے بغیر ہم اپنی گیون ایگزسٹنس کو آزادی نہیں دے سکتے، نہ ذہنی، نہ اخلاقی، نہ فعلی۔ تو اس وجہ سے علم کی تحدید کی گئی، اور اس کا نتیجہ جو نکلا ہے، جو آج بھی جیسے ہمارا منہ چڑھا رہا ہے، وہ ہے کہ جیسے علم کیا ہوتا ہے؟ علم نام ہے سینس آف ادرنیس سے پیدا ہونے والا ایک شناختی اسٹرکچر۔ یعنی علم کیسے ہوتا ہے؟ علم کی تعمیر میں دو کردار ہوتے ہیں، جیسے دو کردار ہیں، ان کے درمیان انٹریکشنز کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ علم ہے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ذہن اور شے کے درمیان جو ایک کورسپونڈنگ انٹریکشن کی فضا رہتی ہے، علم اس کے نتیجے کا نام ہے، ذہن میں مرتب ہونے والے نتیجے کا نام ہے۔ تو انہوں نے ذہن کو علم کی تحدید کر کے سکیڑ دیا، اور شے کو میٹافزیکل ریلم سے نکال کر جو ہے وہ بالکل فزیکلائز اور مٹیریلائز کر کے اسکویز کر دیا۔ تو اب اس سکڑے ہوئے ذہن اور اس سکڑی ہوئی دنیا یا شے، ان کے درمیان تعلق کا جو ہے وہ جو آرڈر اگر منوا لیا جائے تو پھر اس سے جو منطق پیدا ہوگی، وہ منطق اب ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ وہی منطق ہمارے لیے بھی جیسے لازمی ہو گئی ہے۔ تو پورا دلیل دینے کا نظام بدل گیا۔ پورا جو کازیشن علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک کازیشن کے ساتھ اس کے آبجیکٹس ایک کازیشن کے اصول پر ہوں، وہ پورا اصول تلپٹ ہو گیا۔ تو اب اور اس کو منوا بھی لیا انہوں نے اپنے وہ مدرسے ہندوستان وغیرہ میں قائم کر کے، اور ایک انگریزی بولنے والی نسل پیدا کر کے، اور اس کو قوت میں لا کر۔ تو اب وہ ساری لاجک ہی یہ ہے کہ کیا ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ جس منطق پہ آج مسلم دماغ کرتا ہے وہ منطق مغرب کی بنائی ہوئی ہے۔
تو اب اس میں آپ کے لیے جگہ ہی نہیں ہے کہ آپ الحاد وغیرہ کہاں سے مقابلہ کریں گے. آپ اسی منطق کو استعمال کر کے ان کے مسلمات کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ منطق پیدا ہوتی ہے اپنے مسلمات کو آرگومنٹائز کرنے کے لیے. منطق کوئی آزاد آلہ استدلال نہیں ہے. میں اپنے پرنسپل پرسپیکٹیو آف نالج کے دفاع کے لیے یا اس کی تعلیم کے لیے، اس کے درست فہم کے لیے ایک لاجیکل وہ استدلالی نظام بناتا ہوں. تو وہ اب جو مغرب نے بنا کے ساری دنیا پہ نافذ کر رکھا ہے، وہ ٹوٹل ڈی میٹافزیکلائزیشن آف مائنڈ اینڈ اٹس آبجیکٹ، اس پر کھڑا ہوا ہے. تو اور ہمارا دماغ اسی منطق سے بنا ہوا ہے. ہماری دنیا اسی لاجک سے حقیقی ہے، اور ہم دنیا میں کامیابی اور ناکامی کے سارے معیارات اسی لاجک سے اخذ کرنے پر مجبور ہیں. تو اب اس میں آپ کہیں کہ آؤ میں الحاد کے خلاف 10 دلیلیں دیتا ہوں، 10 مذہبی دلیلیں دیتا ہوں، آیتیں کوٹ کر دیتا ہوں، سب کچھ کر لیتا ہوں جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے درکار ہے، لیکن اب وہ بھی کافی نہیں ثابت ہو رہا. اب تمام مذہبی استدلال کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، مطلب بنا دیا گیا ہے. وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نیزے کو وہ کیا ہے یا وہ AK-47 سے زیادہ مؤثر ثابت کرنے کی ضد کر رہے ہیں. یہ خود ہمارے لاشعور میں بھی یہی ہے. تو اب اس طرح کی فضا میں آپ کیا کر لیں گے؟ نہ کوئی علم کلام پیدا ہو سکتا ہے اور نہ کسی نئے علم کلام کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ دماغ کہاں سے لاؤ گے جو کلاسیکل علم کلام کی تشکیل کرنے والا پرنسپل پرسپیکٹیو اور ورلڈ ویو رکھتا ہے؟ وہ ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ دلیل صحیح کیا ہوتی ہے یہ ہمیں انہوں نے بتایا ہے، دلیل غلط کیا ہوتی ہے یہ ہمیں وہ کاپی وغیرہ نے بتایا ہے. تو انہوں نے خود اپنے اندر موجود یونانی منطق کو رد کر دیا، کیونکہ اس میں میٹافزیکلائزڈ آرڈر آف آرگومنٹ تھا ارسطو کی منطق میں. تو وہ بھی انہوں نے رد کر دیا. اور بلکہ یہ کہ اب منطق بھی ذہنی نہیں رہی ہے، یہ پروگرام بن گئی ہے. جیسے ایک پروگرام سا ہوتا ہے نا کمپیوٹر پہ، اور اس پہ کھٹ کھٹ کر کے بنا دیں. تو اب ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. ہم جیسے کہ وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ چلے گا تو ہم اس میں بھی تنکے کی طرح بہیں گے، اور وہاں سے زہریلے پانی کا ریلا آئے گا تو ہم اس میں بھی گھاس پھوس کی طرح بہتے رہیں گے. اس صورتحال میں کرنے کا جو کام یہ ہے، یہ صورتحال سمجھ گئے نا کہ سوال ایبسلیوٹ ہے، جواب ریلیٹیو ہے. اگر صرف اس فقرے کا مطلب مسلم انٹیلیجنسیا سمجھتی تو آج اس حال کو نہ پہنچتی کہ جیسے سب لوگ سوال کے عاشق ہیں اور جواب کی کوئی ضرورت ہی نہیں. جواب جیسے لگتا ہے کہ سوال کی آزادی پر حملہ ہے، اور جواب بہت چھوٹا ہے. میری سب سے بڑی قیمتی صلاحیتیں ذہن کی وہ سوال بنانے میں صرف ہوتی ہیں، جواب کی خواہش نہیں رکھتی. جواب کی جیسے وہ فراق کا شعر ہے کہ میں پوچھتا تو ہوں مگر جواب کے لیے نہیں، یہ کیوں تیری نظر پھری، یہ کیوں بدل گئی ہوا. تو مطلب میں سوال پوچھ رہا ہوں لیکن جواب کے لیے نہیں، کیونکہ جواب جو ہے وہ سوال کی شفافیت کو دھندلا دیتا ہے، اس کی بلند قامتی کو کم کر دیتا ہے، اور اس کے پھیلاؤ کو سکیڑ دیتا ہے، اس کی یونیورسیلٹی کو پرٹیکولرائز کر دیتا ہے. یہ سب فلسفے ہیں آج کے، مطلب یہ کوئی
ہوا میں بات نہیں ہے، یہ وہاں کا ایپسٹیم بن چکا ہے۔ تو اب ہم بھی، کیونکہ ہم تو وہ ہر چیز میں شامل باجا ہیں، جو بھی بارات جائے گی اس میں پیسہ لوٹنے کے لیے ہم دوڑے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم بھی اب سوال یہ ہے، سوال وہ ہے، سوال وہ ہے، کسی سے یہ سوال کی مداحی کرنے والوں سے پوچھو کہ جواب کیا ہوتا ہے۔ سوال کا وجود جواب کی نسبت کا محتاج ہے یا نہیں، تو پھر ان کی اس پر بھی وہ جواب دیں گے، مطلب وہ کہیں گے کہ نہیں محتاج نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس پاور ہے، تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اب کیا کریں۔ تو اب پھر ہم اپنے اندر موجود جوابات سے شرمانے لگتے ہیں کہ یار یہ بات نہ کرو، وہ بات نہ کرو، یہ ذرا سا وہ ہے، یہاں اللہ کا نام لینا مناسب نہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے پیچھے سب بھاگے، اور جتنا مسلمان استعمال کرتے ہیں اتنا اہل مغرب نہیں کرتے، تو وہ جو ہے سب ندیدے بچوں کی طرح موبائل فون کے عاشق ہو گئے۔ اس نے ساری معاشرت تباہ کر کے رکھ دی، ساری تنہائی ڈی ہیومنائز کر کے رکھ دی اسے ایک اتنے سے آلے نے، تو وہ اس کا ہی ہم مقابلہ نہیں کر پائے۔ تو اب ہم آزادی، اب آپ کو پتہ چلے گی کہ مطلق آزادی کتنا بڑا فراڈ ہے۔ مطلق آزادی ہے کہ ہمیں حاکم بننے کی آزادی ہے، ہمیں دنیا کو غلامی کے آداب سکھانے کی آزادی ہے، ہمیں اپنے گھر کو خوشبو سے اور دنیا کو دھوئیں سے بھرا رکھنے کی آزادی ہے۔ تو اب یہ آپ کے مطلب یہ ہیومنزم کہاں کا ہے کہ آپ کے وہاں گھر میں کچھ اور انسان دوستی کا رویہ ہے اور افغانستان میں کچھ اور ہے؟ تو مطلب یہ کہ اب آپ نے آدمیت کی ڈیفینیشن کو کچھ اس طرح اسپیشلائز کر دیا ہے کہ اب گویا یہودیوں کے عقیدے کی طرح غیر مغربی لوگ جو ہیں وہ جیسے اللہ میاں کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں وہ سر سے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ تو انسانی نہیں ہے۔ اور مطلب رونے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا انسان ہونا اپنے عمل اور رویوں سے ثابت بھی کرتے جا رہے ہیں۔ مطلب وہ ہمارے انسان نہ ہونے کے جو شواہد پیش کرتے ہیں وہ شواہد غلط نہیں ہیں۔ اب آپ بتائیے ہم کن کن مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے، ہاں ایک بات اور کہہ دوں تاکہ یہ بات پوری ہو جائے، مطلب سم اپ کر دوں کہ پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ کیا ہے اور اپنے مقاصد کیا رکھتا تھا، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کتنی بڑی حد تک کامیاب ہے، اس کا میں ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہاں جیسے مغرب اپنے آپ کو یونیورسلائز کروانا چاہے تو وہ جائز ہے، اور اسلام اپنے آپ کو آفاقی دین کلیم کرے تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور فلاں ہے اور ڈھماں ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اب ویسٹ، جب آپ لکھیں ویسٹرن سویلائزیشن اور وہ کہیں جا کے تحقیق کریں تو ویسٹرن سویلائزیشن کے خطوں میں ہم بھی آتے ہیں۔ آپ سمجھ، اب مغربی تہذیب جغرافیائی مغرب تک محدود نہیں ہے، اب انڈیا بھی اس کا حصہ ہے، پاکستان بھی اس کا حصہ ہے۔ تو اب اس پہلو سے دیکھیں تو ان کا جو ورلڈ ویو پورا ایک منظر دیکھ لینے سے واضح ہو جاتا ہے، مطلب کم از کم اسے سمجھنا اور پوری طرح سمجھنا ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ہمیشہ سے، یعنی یوں کہہ لیں کہ شعور انسانی کی ہر ورکنگ
کچھ جیسے انیٹ سوالات کے جوابات کی فراہمی کا تسلسل ہے. وہ ہے وجود کیا ہے، شعور کیا ہے. یہ تقدیری سوالات ہیں، ایبسلیوٹ مسائل اور مباحث ہیں. انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، خدا کیا ہے. تو اس طرح کے سوالات کی ساخت میں انلائٹنمنٹ نے اپنی تکمیل کے آخری مرحلے پر ایسی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ جیسے آدمی دیکھے تو ششدر رہ جائے. اور وہ یہ ہے کہ ان سوالات کی فہرست میں سے خدا کیا ہے کو خارج کر دیا گیا ہے. خدا کیا ہے کہ سوال کو ذہن کا وقت ضائع کرنے کے مترادف بنا دیا گیا ہے اور اس میں پوری کامیابی حاصل کر لی ہے. یعنی ہمارے یہاں بھی اب ہم لوگ تو خیر ظاہر ہے سوچنے کا کام تو ہم نے 200 سال سے چھوڑ رکھا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے ذہن میں بھی اگر یہ آ جائے نا کہ خدا کیا ہے تو ہم ڈر جائیں گے کہ کہیں اس خیال کی آواز میرے پروفیسر نے تو نہیں سن لی. مطلب یہ اتنی پسماندگی کی بات بن چکا ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا انلائٹنمنٹ پروجیکٹ والوں نے کہ ان سوالات کو ایک سوال خارج کر کے اس طرح کے مستقل سوالات کو جو شعور کی ساخت میں شامل ہیں اس میں ہر طرح کی میٹافزیکیلٹی کو خارج کر دیا گیا ہے، منہا کر دیا گیا. سوالات اپنے الفاظ میں برقرار ہیں، لیکن ان سوالات میں جو پوچھا جا رہا ہے وہ جو اس میں جو معلوم کرنے کی ارج ہے اس ارج میں سے میٹافزیکیلٹی کو نکال دیا ہے. تو اب اگر سوال ہی میں میٹافزیکل ایسنس آف نالج اینڈ بینگ وغیرہ کی طلب نہ ہو تو جوابات ظاہر ہے کہ پھر بلا کسی مزاحمت کے پھیلتے چلے جائیں گے. تو سب سے بڑا ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے سوالات کو ڈی میٹافزیکلائز کیا اور پھر جو جوابات فراہم کیے وہ سارے جوابات ایسے تھے کہ ڈی میٹافزیکلائزڈ سوالات کا حامل شعور اس سے مطمئن ہونے پر مجبور ہے. تو اب اس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، ہم رہ رہے ہیں، تو اس دنیا میں کوئی چیز میٹافزیکل وہ لاجیسائزیشن کو قبول ہی نہیں کرتی. اس کی پوری ہائرارکی اور اس کا پورا جو کازیشن کا ایک چین ہے اس میں میٹافزیکل حلقہ تو ایک بھی نہیں رہ گیا. تو اب آپ کو عادت ڈال دی انہوں نے ان سب چیزوں کی، اور اب آپ ان چیزوں کو، اس پورے ایپسٹیم کو، اس پورے ورلڈ ویو کو ہضم کرنے، جذب کرنے کے بعد اب اگر یہ چاہیں کہ خدا کیا ہے کا جواب میں دوں تو کس کو دو گے؟ تم خود اس کے مخاطب بننے کے اہل نہیں رہ گئے، اس سوال کے جواب کے مخاطب بننے کے اہل نہیں رہ گئے. تو اب اس میں جو ہے، اچھا ابھی تو تھوڑا وقت ہے نا. ہاں بھائی میں معذرت چاہتا ہوں اب، کیونکہ میں ایک بات پہ پہنچ چکا ہوں کہ واعظانہ انداز بہت ہو گیا. سب کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، اچھا آدمی بننا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، سب کو معلوم ہے، اور سب ایک تماش بینی کرتے ہیں کہ نماز ہماری اچھی نہیں. یہی مسئلہ 20 سال سے. تو کبھی یہ ہوا ہے کہ وہ بیوی ہماری اچھی نہیں، بچے ہمارے اچھے نہیں، یہ سب مجھے پتہ چل جائے اور اس کے بعد میں سنجیدگی سے ان کی خرابیاں دور کرنے کی کوشش نہ کروں؟ یہاں مطلب آنکھ بھینگی ہو جائے تو وہ کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اور وہ اسے سیدھا کرواتے ہیں.
تو نماز اچھی نہیں ہے اور اس پہ ایسی وہ بے نیازی سے بتایا جاتا ہے کہ نماز نہیں اچھی ہو رہی ہو، خیالات آتے جا رہے ہیں اور فلاں ڈھیما، یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ تو اب اس میں وعظ وغیرہ میں اب وہ تاثیر نہیں ہے، نہ واعظ کوئی حقیقی واعظ ہے، نہ وعظ سننے والے جو ہیں وہ اس طرح کا تاثر قبول کرتے ہیں۔ تو اب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ سوشل مورالٹی اور سائیکک انلائٹنمنٹ، یعنی سمجھ ہماری بڑھے، کمٹمنٹ بڑھے، سمجھی ہوئی حقیقت کے ساتھ متعلق رہنے کے لیے لازمی طور پر درکار پیشن بڑھے، جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ جذبہ وجود ہے۔ تو اس طرح کی انقلابی سرگرمیوں اور ارادوں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اب بہرحال اس کا نتیجہ ہم اپنے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ نفسیاتی سطح پہ دیکھیں تو نارمل آدمی نفسیات کی روح سے کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی جبلت اور ذہن کا تعلق جو ہے وہ ذہن کے تابع ہو۔ تو جس کی جبلتیں اس کے ذہن کے تابع ہوتی ہیں وہ نفسیات میں نارمل آدمی ہے۔ اب یہ جملہ آپ کہیں گے تو لوگ آپ کو بنیاد پرست اور فلاں مطلب یہ کہ وہ آپ کو جو برے سے برا لقب دیا جا سکتا ہے وہ دے دیں گے، اور حتیٰ کہ سائیکالوجی والے دے دیں گے کہ سائیکالوجی بھی اب اس تعریف پر رہنا افورڈ نہیں کرتی۔ وہ ایک ایسی مارکیٹ بن گئی ہے کہ جہاں کسی بھی طرح کا پرانا پن رکھنے، کسی بھی طرح کی اخلاقی حیت رکھنے والا تصور وہ جیسے بکتا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قدردانی نہیں۔ تو ہر چیز اپنی مارکیٹ کے مطابق چلتی ہے۔ تو اب سکہ رائج الوقت یہ ہے کہ کوئی نہیں، جبلت بھی تو ہم ہی ہیں، جبلت تو ہماری مین فورس ہے۔ ذہن بیچارہ کیا کر سکتا ہے، وہ تو ایسے ہی آہستہ آہستہ سوچتا رہتا ہے۔ جبلت ہے جو ابھرتی ہے تو ہمیں کیپچر کرتی ہے، خیال ہمیں کیپچر نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ 50 رائخ ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس کو کبھی پڑھ کے دیکھیے تو پتہ چلے۔ تو اب ذہن جبلت کے تابع ہے، اور انسان کے اجتماعی وجود کا مکمل انکار، اور پھر ایک انڈیویجولزم، ایک جیسے طلسمی سا انڈیویجولزم وہ پھیلایا گیا، اور پھر ایک مرحلے پر جب انڈیویجولزم جو ہے جو کلیکٹیوزم کے متبادل کے طور پر لایا گیا تھا، منوایا گیا تھا اور پسند کروا لیا گیا تھا، تو جب یہ والا انڈیویجولزم ان کی آرگنائزیشن اور ان کے نظام میں حارج ہونے لگا، رکاوٹ بننے لگا، تو اسے بے اثر بنانے کے لیے اس کے اظہار کی، اس کے ایکسپریشن کی صورتوں پر مختلف طرح کی پابندیاں لگائی گئیں۔ آپ دیکھیں پہلے انڈیویجولزم کو جو ہے وہ ایسنس آف ہیومینٹی بنا کے منوایا گیا، اور اس میں لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں اپنے آپ کو انڈیویجولائز یا ڈی کلیکٹیوائز کرنے کے لیے۔ اتنی بڑے انقلاب کو برپا کرنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ ارے بھئی یہ تو کیپٹلزم کے خلاف بول رہا ہے، یہ تو جو ہے وہ نیوڈ بیچز کے سامنے جا کے کھڑا ہو کے تقریریں کر رہا ہے کہ یہ بے حیائی ہے، اور فلاں مطلب کہیں بھی یہ اس سسٹم میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو اب اس کو انفرادیت کے وہم میں تو مبتلا رکھا جائے،
لیکن اس کی انفرادیت کے جبڑے سے زہر نکال لیا جائے، اور اس کے لیے اس کے اظہار پہ پابندی لگائی گئی، مطلب مختلف طرح کی پابندیاں خوشگوار بنا کے لگائی گئیں۔ وہ میں بتاؤں گا خوشگوار بنا کے لگانے اور انفرادیت کے بامعنی کردار کو کرش کرنے کی مغرب نے ساری کوششیں جو کی ہیں وہ جبلتوں کے پبلک اظہار کی صورت میں کی ہیں۔ انہوں نے فرد کو جبلی اظہار کی لامحدود آزادی دے دی، فکری اظہار کی نہیں۔ تو اب یہ کہ فرد کی آزادی کو اس کی تنہائی میں محبوس کر دیا گیا، اس کی تنہائی ایک پنجرے کی طرح ہے جس کے اندر موجود طوطا بھی وہ ہے اور اس طوطے کو چوری کھلانے والا ایک بے وقوف آدمی بھی وہی ہے۔ تو اب اس کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ دو چار لوگوں کا تھوڑی معاملہ، یہ تو انسانیت کو اپنے خمیر کو نئے طریقے سے گوندھنے کے بعد جو مسائل پیش آئے ہیں، گلوبل مسائل، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو اس کے نتیجے میں فرد، یہاں فرد کا مطلب انڈیویجول شخصیت نہیں، مطلب ایک قدر کے طور پہ، کہ اس کی جو گھٹن پیدا ہوئی اس کی وجہ سے انسان کی داخلیت اور دنیا، یعنی اگر ذرا علمی اصطلاح میں کہیں تو مائکرو کازم میرے اندر کی دنیا اور میکرو کازم میرے باہر کی دنیا، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ بدل گئے، اور اب جب اپنی اپنی جگہ اپنے اندر ان کے انقلاب آ گیا اور بہت بنیادی تبدیلیاں آ گئیں، تو ظاہر ہے کہ دونوں کا اپنے اندر بدل جانا ان کے آپسی تعلق، ان کی باہمی کورسپونڈنس کی فارمز میں بھی بدل گیا اور اس کے نتائج میں بھی بدل گیا۔ یعنی علم کی تشکیل، اخلاق کی تشکیل، کریٹیوٹی کی تشکیل، یہ سارا جو نظام ہے یہ بالکل منقلب ہو کے رہ گیا، بالکل بدل کے رہ گیا، اور یہاں تک کہ ڈی ہیومنائزیشن کے خطرے میں پڑنے کے باوجود یہ اس پر راضی ہے۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ سبھی سمجھ رہے ہیں۔ وہ اب کیا ہوا کہ اب دنیا جو ہے وہ حقیقی ہے، یونیورسل ہے، اور میرا باطن جو ہے انسان کا انفس یعنی مائکرو کازم، یہ شخصی ہے اور انفرادی ہے۔ تو اب ان کے درمیان جو انٹریکشن ہے اس میں میری حیثیت کیا رہ جائے گی اس کا تصور کرنا مشکل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آدمی خود کو جیسے ایکسٹرنلائز کرنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے، یعنی خود کو روبوٹ بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور یہ پھر اپنی روبوٹ اس کی ایکسٹینشن ہوگا، اس کی رولنگ ایکسٹینشن ہوگا، اور یہ اسے بس سمجھتا رہے گا کہ یہ میں، حقیقی میں یہ ہے اور میں اس کا سایہ ہوں۔ یہ وقت قریب آ گیا ہے، یہ مطلب بہت زیادہ دور نہیں رہ گیا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ مطلب اس میں باتیں تو بہت ساری ہیں، تو ہم کیا کریں ایک ایسے ماحول میں جہاں وجود اور اس کی حقیقت کو کہا جا رہا ہے کہ وہ انسان کے اندر نہیں ہے، باہر ہے، یعنی وہ وجدانی نہیں ہے، عقلی نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، میٹافزیکل نہیں ہے۔ تو اس پس منظر میں، یا پس منظر کیا، اس ماحول میں جو آبجیکٹیو نالج ہے، جو سائنٹیفک نالج ہے نام نہاد، اس کے نام پر ذہن میں مابعد طبیعی تصورات ہی نہیں بلکہ سوالات کو بھی مٹا دیا گیا ہے،
اور پھر اس ڈی میٹافزیکلائزڈ ذہن سے علمی اور ذوقی مناسبت رکھنے والی دنیا بھی عملاً تیار کر دی گئی ہے کہ اب مجھے کوئی وہ پیاس ہی نہیں لگے گی، دنیا میں کوئی کمی محسوس ہی نہیں ہوگی، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پوچھوں کہ خدا کیا ہے، تقدیر کیا ہے وغیرہ۔ تو مطلب اس میں باتیں بہت ہیں، لیکن میں آج ہی مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، تو دو باتیں کہہ کر، مطلب یہ قصہ تو بہت لمبا ہے، اس میں بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن ہم آج کی گفتگو کو یہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں جو ہم نہیں کر رہے۔ تو اس کے لیے جیسے صورتحال کو سمجھیں کہ مطلب آپ میدان میں تیراکی اور سوئمنگ پول میں فٹ بال نہیں کھیل سکتے، تو اگر یہ سب کرنا ہے تو یہ تو سمجھیں کہ آپ سوئمنگ پول میں ہیں یا میدان میں ہیں۔ تو یعنی ذہن اور دنیا، یعنی علم اور وجود کے اس نئے تعلق اور تلازم، جبری تلازم کو تخلیق بھی مغرب نے قوت سے کیا ہے۔ اس کو کانسیپچولائز تو ناطاقتی میں کیا، لیکن اس کو عمل میں اپنی قوت سے لائے ہیں۔ تو اس کی تخلیق بھی قوت سے ہوئی ہے، پاور سے، اور اس کی ترویج بھی پاور ہی سے ہوئی ہے، یعنی اس کو گلوبلائز بھی پاور سے کیا گیا ہے۔ اور یہ مطلب ایسا ہے کہ جس سے ڈرنا ہمیں اچھا لگنے لگا، مطلب ہمیں ایک عجیب نفسیات پیدا کر دی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو ڈر سے بھی محظوظ ہوتے ہیں کہ کانپ رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے، تو ہمارا جو ریزسٹنس ہے وہ اس طرح کی ہے، اور جو ایکسیپٹنس ہے وہ غیر مشروط ہے، یعنی خود اہل مغرب میں وہ غیر مشروط نہیں ہے، ہمارے یہاں غیر مشروط ہے۔ تو اب اس صورتحال میں یعنی قوت سے بنائی گئی پرسیپشن اور اسی قوت سے تعمیر کی گئی دنیا، اس میں مذہب اور اس کی قبولیت کے تمام دلائل اور اسباب انسان کے اندر اور باہر دونوں جگہوں سے پورے طور پر غائب ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کو ماننا یہ تو جیسے انسان کی توہین ہے اور دنیا میں دہشت گردی کا عمل ہے، یہ دنیا کی تباہی کا عمل ہے، یہ جیسے بم ہے جو آپ فٹ کر رہے ہیں، تو جس طرح وہ خود کش آدمی سے نمٹا جائے گا، اور ظاہر ہے نمٹا جائے گا، تو عین اسی طرح خدا کو ماننے والے سے بھی اب نمٹا جائے گا، اور تم دیکھو گے۔ اور سوشل میڈیا وغیرہ پہ دیکھتے ہو کہ کتنے الفاظ اور کتنے کلمات پر پابندی لگتی جا رہی ہے۔ تمہارا پورا ڈسکورس جن بنیادی کلمات پر کھڑا ہوا ہے، وہ بنیادی کلمات تم اظہار دینے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے اگر ابھی بھی کچھ نہ کیا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اب اللہ کو ماننا گویا انسان کی توہین ہے، اور نہ ماننے والا آزاد اور خود اعتماد ہے، اور جبکہ ماننے والا جو ہے وہ بیچارہ بے بسی، احساس کمتری اور خود رحمی میں مبتلا ہے، اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی اسے نہیں مل رہا، اور رفتہ رفتہ اس راستے کی خواہش بھی کم ہوتی جا رہی ہے کہ میں اس احساس کمتری سے نکلوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک نظام ہوتا ہے جس میں زیادہ جھک کر ملنا بھی فضیلت کی بات سمجھی جاتی ہے، کہ اب جیسے غلاموں کی سوسائٹی ہو تو اس میں بڑا آدمی وہ ہوگا جو غلامی کے آداب زیادہ نبھا سکے، تو ہماری نفسیات اس طرح کی بنتی جا رہی ہے۔ تو کرنا بس ایک کام کرنا ہے آغاز کے طور پر،
اور مجھے انشاءاللہ مطلب مجھے تو یقین ہے کہ یہی واحد راستہ ہے۔ وہ ہے کہ پہلے بات یہ سمجھو کہ موجودہ الحاد کی وبا یہ ذہنی نہیں ہے، یہ استدلال سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے یہ کسی استدلال سے ختم بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے منطقی ذہن نہیں بلکہ وہ جذبہ وجود درکار ہے، پیشن آف بینگ میننگ فل، وہ درکار ہے جو قوت پیدا کرتا ہے۔ یہ جو جذبہ وجود ہے یہ قوت پیدا کرتا ہے اپنی تمام اپنی تمام بناوٹوں کے ساتھ، مختلف بناوٹوں کے ساتھ، کہ ذہن کے لیے قوت جو ہے وہ ذہنی وہ بھی فراہم کرتا ہے، ہاتھ کو جو قوت چاہیے وہ بھی فراہم کرتا ہے، دل کو جو طاقت درکار ہے وہ بھی اس سے حاصل ہو جاتی ہے، ارادے میں جو مضبوطی درکار ہے وہ اس سے حاصل ہو جاتی ہے، اور جینے میں جو بہادری اور طاقت درکار ہے وہ اس سے ہو جاتی ہے، اور مرنے میں جو معنی اور درکار ہیں اور جس معنی کے قیام کے لیے قوت درکار ہے وہ بھی اس سے حاصل ہو جاتی ہے کہ جذبہ وجود پیدا کرو، اور اس سے حاصل ہو جانے والی اس سے لازماً اور فطری طریقے سے قوتیں جو حاصل ہوں ان کو مسلسل استعمال میں رکھنا، وہ قوت چاہے اقدامی ہو چاہے دفاعی، کیونکہ تعمیر تخریب کے بعد ہوتی ہے۔ اور مولانا روم جیسے کہ فرما گئے ہیں، کیا کہنے ان لوگوں کی کیا بصیرت تھی اور کیسی تہذیبی بصیرت بھی تھی کہ ہر بنائے کوہنا کاباداں کنند، کہ اگر کسی پرانی عمارت کو ٹھیک کرنا چاہو تو اس کو ری ماڈل کرنا نہیں، وہ اس سے نہیں ٹھیک ہوگی، اولاں بنیاد را ویراں کنند، جب تک اسے پورا نہیں ڈھا دو گے اس وقت تک وہاں صحیح تعمیر نہیں ہو پائے گی۔ یعنی تعمیر کے لیے پہلے جو چیز آنی چاہیے وہ ہے بلڈوزر چلانا، بس ایک یہ جذبہ وجود ہی وہ بلڈوزر ہے جس کو ڈرائیو کرنے والا اس ڈر سے کم از کم آزاد ہوتا ہے کہ راستے میں آنے والے جھاڑ جھنکاڑ اور دیواریں اور پتھر اور ڈھیلے یہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ بلڈوزر پہ بیٹھ کے دیکھو تو صحیح نا، اور وہ بلڈوزر بھی مطلب اللہ کا دیا ہوا بلڈوزر ہے، اس پہ بیٹھ کے دیکھو، اور پھر یہ سب چیزیں تمہیں کھیل تماشا دکھائی دیں گی۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ دو باتیں بہت ضروری ہیں جبھی ہمیں کھیل تماشا دکھائی دیں گی، ہمیں اپنی ایک ایک آنکھ میں دو سرمے ڈالنے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی لغویت اور ایبسرڈیٹی کے ساتھ اور بھیانک پن کے ساتھ ظاہر ہو جائیں گی۔ ایک سرما جو ہے وہ ہے معاشرت کا، کہ ہمارا مسلمانوں میں لازم ہے، یہ مسلمان ہونے کی ضرورت ہے، مسلم نفسیات کا بیسک ڈرائیو ہے کہ ہر مسلمان امت ہے، یعنی ہر مسلمانوں میں ہر فرد اپنی ذات سے ایک اجتماعی وجود ہے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک امت ہیں، تو ہم ابراہیمی ہی ذوق وجود پر ہیں، ابراہیمی انفرادیت اور معاشرت کے وارث ہیں ہم۔
تو اور ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی حیثیت و فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ والوں کی، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی سوشالوجی اور سائیکالوجی دونوں کو مستقل اقدار اور اصول اور ڈرائیوز فراہم کر دیے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا نا کہ تمہارے لیے ابراہیم کا دین پہ۔ تو اب اس میں پہلی جو میں کہہ رہا تھا کہ دو چیزیں ہمیں درکار ہیں، ایک ہے دنیا سے محبت نہ ہونا۔ دنیا سے محبت یہ بے حمیتی ہے، مطلب محبت جو ہوتی ہے نا وہ اعتراف بزرگی کے بعد ہوتی ہے۔ محبت ہوتی ہے احساس محتاجی سے، میں اپنے محبوب کا بہت زیادہ محتاج ہوں، وہ محبوب کوئی بھی ہو، یعنی سبھی نے محبت وغیرہ کا تجربہ کیا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ محبت نام ہی محتاجی کا ہے، ایک ایسی ضرورت جس کے آگے کوئی ضرورت وجود ہی نہیں رکھتی گویا، تو اس کے وصال کی لگن کے آگے کسی چیز کی کمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو دنیا کی محبت پھر آپ کو دنیا کا محتاج یعنی دنیا کا بندہ بنا دے گی، اور دنیا جو ہے وہ اپنا بندہ بنائے بغیر جو ہے وہ اپنا عاشق نہیں بننے دیتی۔ تو اس لیے دنیا کی محبت سے بچیں، یہ حمیت کے خلاف ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے، یہ وفاداری کے خلاف ہے، یہ میری آن کے خلاف ہے۔ آن سمجھے نا، مطلب میری ایک سیلف ریسپیکٹ ہے جس کی مجھے حفاظت کرنی ہے، یہ ساری دنیا اس کو متاثر کر دیتی ہے اگر میں اس کا عاشق بنوں تو، ورنہ یہ بابرکت ہے کہ یہ مجھے اللہ کا محتاج بنا رکھنے میں مدد دیتی ہے، یہ درسگاہ ہے، یہ دنیا جو ہے وہ ایک ورکشاپ ہے جہاں سے اللہ کا محتاج ہونا آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے اخلاق۔ اخلاق کا مطلب ہے کہ چلو ایک کمیونل ایتھکس ہی صحیح، جب تک ہم اپنے معاشرتی اخلاق کو نتیجہ خیز بنا کر زمین پہ وجود میں نہیں لائیں گے، یعنی ایک ایسی سوسائٹی بنا کر نہیں دکھائیں گے جسے دیکھنے والا اللہ کو ماننے کی ضرورت کا اور افادیت کا قائل ہو جائے، اس وقت تک نہ ہم کسی چیز سے بچ سکتے ہیں اور نہ کسی کو بچا سکتے ہیں۔ تو ایک ذرا جوش اور جذبے کے ساتھ کھڑا ہو جائے آدمی، اور اس کا ایک عنوان بتاتا ہوں تو انشاءاللہ وہ جو قوتیں فی الحال میرے اندر موجود نہیں ہیں وہ بھی جیسے میسر آ جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ ہم تمہیں کہیں کہ خدا ہے اور اس کے دلائل دیں اور اس پہ جو ہے وہ تمہاری خوشامد کریں یا تم پہ سختی کریں وغیرہ وغیرہ۔ ہم اپنی بندگی کے محافظ ہیں، دلیل کے ساتھ بھی اور قوت کے ساتھ بھی، کیونکہ حفاظت صرف دلیل سے نہیں ہوتی، حفاظت قوت سے ہوتی ہے۔ تو بس مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کے موقف پر کھڑے رہنے کے لیے ایک عزم درکار ہے، اور وہ عزم ہماری سوسائٹی اور ہماری اجتماعیت سے بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہو، اور ہمارا ہر فرد گویا مطلب اس جو آتش فشاں ہے اس کا ایک ٹکڑا بن کے رہے۔ تو اس کے علاوہ بھائی کوئی صورت نہیں۔ تو اللہ مجھے بھی نصیب کرے اپنی ایسی محبت
جو ذہن کو دلائل سکھا دیتی ہے اور ارادے کو اخلاص تعلیم کر دیتی ہے اور نفس کو اطمینان عطا فرماتی ہے، اور آپ کو بھی یہ سب فراہم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔